جانے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ہمیں بہت سارے مسائل سیکھنے کو ملتے ہیں، ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور آج ہمارے سلسلے میں ہمارے زمزم نگر دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب مفتی نوید صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ وہیں ہوتے لیکن جب بھی یہاں پر مجلس افتاء کے حوالے سے کوئی مدنی مشورہ ہوتا ہے تشریف لاتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے سلسلے میں رونق افزوں ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب ان سے ہم جوابات لیں گے۔ آئیے آپ کی کالس لیتے ہیں۔ جو ہے چھٹی کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے، اور دوسرا ہے کہ اسلامک نام جو ہے وہ کون سا اور کیسے رکھنا چاہیے؟ جی مفتی صاحب کا ارشاد فرمائیں گے۔ غالباً جو چھٹی انہوں نے فرمایا دی جاتی ہے نا، وہ تحائف وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض اقوام میں بچے کی چھٹی کرنے کا رواج ہے کہ وہ چھٹے دن جو ہے صدقہ و خیرات وغیرہ بھی کرتے ہیں، رشتہ داروں کی دعوت بھی کرتے ہیں۔ تو چھٹی کی حیثیت فقط ایک رواج کی ہے، لیکن یہ عقیقے کا بدل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو عقیقہ کرنا سنت سے ثابت ہے اور مستحب بھی ہے، تو عقیقہ کرنا چاہیے۔ تو بہتر یہ ہے کہ چھٹی کی جگہ پر بچے کا عقیقہ کیا جائے، صحیح ہے کہ پیدائش کے 7ویں دن اس بچے کے لیے کوئی قربانی کی شرائط والا جانور ذبح کیا جائے، صحیح، اور پھر بچے کا سر منڈایا جائے اور بچے کے سر کے بالوں کے برابر چاندی وغیرہ صدقہ کی جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ عقیقہ ہے، اور اس میں رشتہ داروں کی بھی دعوت کی جائے، فقراء پر صدقہ بھی کیا جائے، اس کے اندر اجر و ثواب بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہ ہے کہ عقیقے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کی مقدار پوری ہو۔ جس طرح عقیقے میں کہا جاتا ہے کہ لڑکے کے لیے 2 بکرے اور لڑکی کے لیے 1 بکری، یہ اولا ہے اور بہتر ہے، صحیح، لیکن یہ لازم نہیں ہے صحیح کہ لڑکے کے لیے بکری ہی ہو اور لڑکے کے لیے 2 بکرے ہی ہوں، صحیح، یہ ضروری نہیں ہے۔ لڑکی کے لیے بکرا بھی کیا جا سکتا ہے اور لڑکے کے لیے بکری بھی کی جا سکتی ہے، 2 کی بجائے 1 بھی کی جا سکتی ہے۔ اصل فقط اتنا ہے کہ قربانی کی شرائط والا وہ جانور ہو، کہ بکری ہے تو اس کی عمر کم از کم 1 سال ہو، اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ایسا عیب نہ پایا جاتا ہو جو قربانی سے مانے ہو۔ ٹھیک ہے، یوں ہی اگر بڑا جانور ہے جیسے کہ گائے ہے تو 2 سال ہو، اونٹ ہے تو 5 سال کا ہو۔ اچھا، دوسرا نام کے حوالے سے انہوں نے پوچھا تھا۔ اسلام میں یہ ہے کہ نام جو بھی رکھا جائے اس کا مطلب اچھا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کہ اسلام میں نیک شگونی لی جا سکتی ہے، خوش شگونی لی جا سکتی ہے، بد شگونی لینا منع ہے۔ ٹھیک ہے، تو اچھے نام میں اچھا شگون ہے، تو بچے کا جو بھی نام رکھا جائے اس کا مطلب اچھا ہونا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ہو، ورنہ پھر صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے نام پر ہو۔ اور اچھے نام میں یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی تعلی بھی نہ پائی جاتی ہو۔ بعض اوقات نام ایک ایسا ہوتا ہے کہ جس میں بڑائی پائی جاتی ہے، صحیح، تو بڑائی والے نام بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ناپسند کرتے تھے۔ جس طرح ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام برہ تھا، تو یہ برہ اور برہ دونوں استعمال ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہے نیکی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر دیا اور فرمایا کہ اگر کوئی پوچھے کہ یہ برہ گھر پر ہے اور کہا جائے کہ نہیں ہے، تو اس چیز کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند کیا۔ ٹھیک۔ اچھا، مزید جیسے ابھی چھٹی کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بہتر تو یہ ہے کہ عقیقہ کیا جائے،
لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر چھٹی کے حوالے سے بالخصوص ظاہر لڑکی والے ہی یہ پیش کرتے ہیں لڑکے والوں کو، تو اس کے اندر اگر اس کو کہا جائے نا کہ ایک منی یعنی چھوٹا جہیز ہوتا ہے یہ بھی، تو شاید غلط نہیں ہوگا. یعنی یوں کہ وہ لڑکے والوں کے ان کے جوڑے، والدین کے جوڑے، پھر سونے کی چیزیں اور بچوں کے کھلونے، یہ وہ، یعنی ایک ٹھیک ٹھاک مالی پیکیج بن جاتا ہے. تو اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے، کیا لڑکے والوں کو اس طرح فورس کرنا چاہیے یا لڑکی والوں کو آڑ دلانا چاہیے کہ بھئی چھٹی مطلب ایسی ہونی چاہیے اور یہ سارے سلسلے، یوں آپ کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے؟ سب سے پہلی بات تو ہے کہ ہماری شریعت میں اس ایونٹ کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے نا، شریعت اعتبار سے ایونٹ ہے ہی نہیں دراصل. صحیح. اور دوسری بات یہ کہ اس کو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک خوشی کا ایونٹ ہے، صحیح. اور آدمی کی مرضی پر موقوف ہے کہ وہ جائز طریقے سے اسے کر سکے. صحیح. کہ اگر جائز طریقے سے کر سکتا ہے تو اس کی مرضی پر موقوف ہے، اور اگر ناجائز کام کرے گا تو گناہ گار ہوگا. صحیح. اور جائز طریقے کے اندر لین دین کے معاملات کے اندر بھی شرعی جواز کو دیکھا جائے گا کہ اگر اپنی خوشی سے کوئی تحفہ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر تحفہ دینے میں اس کو مجبور کیا جائے گا، صحیح، یا تحفہ دینے والے کو مجبور تو نہیں کیا جا رہا، اس کو خوف یہ ہے کہ اگر میں تحفہ نہیں دوں گا تو مجھے ذلیل و رسوا کیا جائے یا گا، بچی کے لیے پرابلم ہوگی، یا میری بیٹے کے لیے کوئی پرابلم ہو جائے گی. اس طرح کا اس کو اگر کوئی خوف ہے اور اس خوف کی وجہ سے وہ کچھ دیتا ہے تو یہ لینا جو ہے رشوت بن جائے گا. ٹھیک، کہ ان کا دینا تو مجبوری کی بنا پر ہے، صحیح کہ ہے، مجبوری کی بنا پر دے رہے ہیں، لیکن لینے والوں کے لیے وہ لینا رشوت بن جائے گا اور ان کے حق میں وہ جائز نہیں ہوگا. ٹھیک. مدی چل کے ناظرین ضمن اس سوال کو اس لیے ایڈ کیا گیا کہ ظاہر اس طرح کے حالات ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اور مفتی صاحب نے ہمیں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اصل جو کام کرنے کا ہے نا وہ نہیں ہو پاتا جو ہے بچے کا یا بچی کا عقیقہ، جو کہ سنت ہے، مستحب ہے، جس کے فضائل بیان کیے گئے. اسی طرح بچے کی سالگرہ کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، ہر سال سالگرہ ہو رہی ہے، اس پہ سب کو جمع کیا جا رہا ہے، کھانے پک رہے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، اور اس میں بعض ناجائز صورتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں. اصل ہمارا موضوع یہ نہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو کرنے کا کام ہے بعض اوقات وہ رہ جاتا ہے. حالانکہ اگر بچے کا عقیقہ کیا جائے تو اس سے بلائیں دور ہوتی ہیں، پھر قیامت کے دن کی فضیلتیں بھی حدیث میں بیان کی گئیں. تو لہذا آج کے سلسلے کی برکت سے ہمارے جو ناظرین اس وقت شامل ہیں وہ نیت فرمائیں کہ جو کرنے کا کام ہے، جو شریعت کو پسند بھی ہے، جسے عقیقہ ہم کہتے ہیں، تو لہذا اس حوالے سے اس کا اہتمام کیا جائے. اور چھٹی کے اندر جو اس طرح کی صورتیں رائج ہو گئی ہیں، جو ناجائز صورتیں بن جاتی ہیں، رشوت کا جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، تو لہذا کوشش کر کے ان چیزوں سے بچا جائے. جی اگلی کچھ کہنا چھٹی کا میں کچھ عرض کر دوں. جی جی. کہ اصل میں چھٹی کی ایک تاریخ بھی ہے، دراصل سندھ کے اعتبار سے تاریخ ہے، بقیہ اقوام میں بھی رائج ہے، لیکن سندھ میں اس کی اپنی ایک تاریخ ہے. جی جی. کہ جو بچے کی چھٹی وغیرہ کی جاتی ہے، اور وہ حقیقت اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لیکن یہ تاریخ بھی اتھینٹک مستند نہیں ہے. ایک کتاب میں پڑھنے میں آئی تھی، نظر سے گزری تھی. جی جی. ان کے نزدیک یہ تھا کہ چھٹی جو ہے یہ ایک دیوی کا نام تھا، اللہ، جس کی پوجا کی جاتی تھی. تو جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو چھٹے دن اس دیوی کے چرنوں میں بچے کو لے جایا جاتا تھا، اور وہاں پر تحائف کا لین دین ہوتا تھا. اللہ، تو اس کو چھٹی کہا جاتا تھا. یعنی یہ بھی ایک دیکھا جائے تو یہ بھی ایک اس کی تعویل بیان کی جاتی ہے اور اس کی تاریخ بیان کی جاتی ہے. اگر معاذ اللہ اگر کسی کی یہی نیت ہو تو یہ سیدھا سیدھا کفر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن عموماً چھٹی کرنے والوں کو اس کی کوئی تاریخ پتہ ہی نہیں ہوتی. اور دوسری بات ہے کہ جو میں نے ابھی تاریخ اس کی عرض کی ہے یہ بھی اتھینٹک نہیں ہے. صحیح. سندھ کے اعتبار سے سننے میں آئی کہ سندھ میں یہ چھٹی کا طریقہ کار ہوتا تھا. ٹھیک. تو یہ بھی ایک نسبت تو ہے، خیر بہرحال، اور بری نسبت ہے، تو اس بری نسبت کی بنا پر اس کو نہیں کرنا چاہیے. صحیح. اگر عقیقہ کریں تو سنت بھی ہے، مستحب بھی ہے، اور یوں ایک اچھا سلسلہ بھی ہو جائے گا، برکت بھی ملے گی. جی اگلی کال لیں گے. بات کر رہا ہوں اٹک سے. میرا دارالفتاح میں مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ محمد عبداللہ نام رکھنا کیسا، اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عبداللہ نام رکھنا. محمد عبداللہ بہت مبارک نام ہے، اور حقیقی جو عبداللہ ہیں وہ محمد ہی ہیں. بے شک. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ہیں. بے شک. اور کلمہ شریف کے اندر بھی ہم اسی طرح پڑھتے ہیں عبدہ و رسولہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. تو محمد عبداللہ نام مبارک ہے، رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. حدیث پاک میں آیا کہ دو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، جن کے اندر ایک عبد الرحمن اور دوسرا عبداللہ ہے. سبحان اللہ. اچھا، عبد کے لفظی معنی جیسے بندے کے بھی ہیں اور غلام کے بھی ہوتے ہیں. جی جی. تو ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہی معنی موجود ہو، تو کیا اس سے کوئی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے؟ یا ہم آگے جب جیسے سرکار کے لیے محمد عبداللہ، جی جی،
تو ظاہر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بولا جا رہا ہے، تو یہاں پر ہم اللہ کا بندہ، لیکن جب کسی عام ہم کی طرف کرتے ہیں تو وہاں اگر غلام بول دیں تو اس میں حرج تو نہیں ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ غلام اللہ پر اعتراض ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں یا پھر عبد النبی پر اعتراض ہو سکتا ٹھیک ہے۔ عبداللہ پر تو غالباً اعتراض میرے خیال میں نہیں بن سکتا کسی بھی اعتبار سے، کوئی اس کا ایسا کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا کہ جس پر کوئی اعتراض کیا جا سکے۔ اگر کسی کا عبد النبی نام ہے تو اس پر کچھ اعتراض ہو سکتا ہے، صحیح، جہالت کی بنا پر بعض لوگ اعتراض کر سکتے ہیں۔ اسی طرح غلام اللہ نام رکھ دیا تو اس پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے، صحیح، کہ عربی میں غلام لڑکے کو بھی کہا جاتا ہے، صحیح، کہ ہمارے اردو میں تو غلام اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو عبد کے معنی میں ہے، صحیح، کہ جس کی گردن مکمل طور پہ مملوک ہو اس کو غلام کہا جاتا ہے، لیکن عربی میں لفظ غلام استعمال ہوتا ہے، یہ عبد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، لڑکے کے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو غلام اللہ کے اندر ایک بات یہ پائی جاتی ہے کہ اس میں ایک تو مطلب بن جائے گا اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ، صحیح، اور دوسرا مطلب اس کا معاذ بنے گا اللہ کا لڑکا۔ استغفر، تو یہ انتہائی قبیح معنی ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے ظاہر کے اعتبار سے سیدھا سیدھا کفر ہے یہ۔ صحیح، تو اس کے اندر چونکہ یہ ایہام پایا جاتا ہے تو اس وجہ سے غلام اللہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے اس سلسلے میں۔ میں محمد صاحب سے بتا رہی جی خان سے کر میرا سوال یہ تھا کہ مسجد میں ہماری مسجد میں امام نہیں ہے اور عشاء کو مجھے ڈر لگتا ہے اور میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ جی، مسجد میں امام نہیں ہے تو گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مسجد میں امام نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام ہوگا تو وہاں پر جماعت ہوگی، ٹھیک ہے، کہ جہاں پر بھی مسجد ہے تو اہل محلہ پر واجب ہے کہ اس مسجد کو آباد کریں۔ صحیح، تو اگر وہاں پر جماعت نہیں ہوتی تو اہل محلہ پر واجب ہے کہ وہ امام کا تقرر کریں اور وہاں پر با جماعت نماز پڑھیں۔ اگر تقرر نہیں کر سکتے تو اہل محلہ خود سے ہی نماز پڑھے، کہ ان میں جو امامت کی اہلیت رکھتا ہے وہ امام بنے اور بقیہ اس کی اقتداء میں نماز پڑھے۔ صحیح، کہ امام کا تقرر وغیرہ بھی جو کیا جاتا ہے یہ آسانی کے لیے کیا جاتا ہے، ورنہ اگر امام کا تقرر نہیں بھی کرتے تو بھی ان پر واجب ہے کہ مسجد کو آباد کریں، مسجد میں جائیں اور با جماعت نماز پڑھیں، جو ان میں امامت کی اہلیت رکھتا ہے وہ امامت کرے اور بقیہ اس کی اقتداء میں نماز پڑھیں۔ یہاں پر ہم مدنی چینل کے ناظرین کو یہ عرض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ دعوت اسلامی کے تقریباً 104 شعبہ جات ہیں، اس میں ایک شعبہ مجلس ائمہ کے حوالے سے بھی ہے، یعنی یہ وہ شعبہ ہے کہ جو امام پروڈکشن ہے، امام بنایا جاتا ہے، جس کے اندر اسلامی بھائیوں کو 5 مہینے کا کورس ہوتا ہے۔ اس کے اندر اسلامی بھائی قرآن مجید مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں، پھر دیگر امامت کی جو شرائط ہے ان پر ان کو اتارا جاتا ہے کہ وہ امام بن جائیں۔ تو اگر بالفرض آپ کے گاؤں گوٹ میں یا کسی ایسے مقام پر یہ پرابلم ہے تو آپ دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو امام بھی دیں گے اور انشاءاللہ وہ امام آپ کی مسجد کو آباد بھی کرے گا اور انشاءاللہ علاقے کے اندر مدنی کام بھی ہوگا، لوگ نمازی بھی بنیں گے۔ تو یوں ایک میں نے آپ کو مدنی پول عرض کیا اس حوالے سے تاکہ آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ جی، اگلی کال لیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب کوئی جو ہے نا نیک بندہ جو ہے نا فوت ہو جاتا ہے تو سب لوگ جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو اس کی جو ہے نا ضرورت تھی تو وہ جو ہے نا ویسے اس لیے چلا گیا، جو ہے نا مقصد یہ کہنا جو ہے نا کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیک لوگ چلے جائیں یا اگر کسی جوان کی موت ہو جائے تو بعض اوقات اس طرح کے کلمات بول دیے جاتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ، یہ کلمہ جو ہے سیدھا سیدھا کفر ہے۔ تو جو بھی شخص یہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ضرورت تھی تو اس پر حکم کفر ہوگا، اور اس پر فرض ہے کہ فوری طور پر اس کلمے سے رجوع کرے اور تجدید ایمان کرے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضروریات سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بے شک، تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرورت ہے اور وہ اسی کے محتاج ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کچھ ایس ایم ایس بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ نماز میں سورہ اخلاص سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کیسا؟ نماز میں سورہ اخلاص سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر کارپیٹ جو ہوتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر، اگر بچہ اس پہ پیشاب کر دے تو کیا وہ سارے کا سارا ناپاک ہو جائے گا؟ سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ کارپیٹ کی وہی جگہ ناپاک ہوگی جہاں پر نجاست لگی ہے، جہاں پر بچے نے پیشاب کیا فقط وہی جگہ ناپاک ہے، پورا کارپیٹ ناپاک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد 2 چیزیں ہیں، اس پر نماز پڑھنا اس کو پاک کیے بغیر، اور دوسرا ہے اس کو پاک کرنا۔ صحیح ہے۔
تو بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب یہ ناپاک ہو گیا تو اب کسی بھی طرح اس پر نماز نہیں پڑھی جا سکتی، چاہے آپ مصلی بچھا لیں، کپڑا بچھا لیں، کچھ بھی کر لیں، صحیح، نماز نہیں پڑھ سکتے اس کے اوپر۔ تو ایسا نہیں ہے، اس کے اوپر پاک دبیز یعنی موٹا کپڑا بچھا کر، یوں ہی مصلی، ہمارے مصلی موٹے ہی موٹے ہوتے ہیں، کہ موٹا مصلی بچھا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، نماز بالکل ہو جائے گی، کوئی اس میں کراہت وغیرہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز ہے اس کو پاک کرنا، تو کارپیٹ کو پاک کرنا واقعتاً دشوار امر ہے کہ پورے کمرے سے کارپیٹ کو نکالا جائے، نکالنے کے بعد اس کو پاک کیا جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کا ناپاک ٹکڑا نکال لیا جائے، صحیح، اور اس کو پاک کر لیا جائے، وہ ایک آسان طریقہ ہے کہ پورا کارپیٹ نکالنا دشوار ہے۔ اگر اس کا ٹکڑا نہیں کر سکتے پورا ہی نکالنا پڑے گا تو پورا ہی نکال لیا جائے۔ اور پاک کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ جو ناپاک ٹکڑا ہے اس کا، جس جگہ پر نجاست لگی ہے اس پر اچھے طریقے سے پانی بہا دیا جائے۔ صحیح، پانی بہا دیا گیا، اس کو پھر کارپیٹ کو لٹکا دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، یہاں تک کہ اتنی دیر تک اس کو رکھا جائے چھوڑ کر کہ جو پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں وہ ٹپکنا بند ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ پانی بہایا جائے اور پھر اس کو لٹکا دیا جائے، اور اتنی دیر تک لٹکایا جائے کہ پانی کے قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ پانی بہایا جائے اچھے طریقے سے، پھر اس کو لٹکا دیا جائے۔ تیسری مرتبہ جب پانی کے قطرے ٹپکنا بند ہوں گے وہ کارپیٹ پاک ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے یہ ایک مشکل امر تو ہے، لیکن ظاہر ہے اس کو، اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ جو حصہ ناپاک تھا اس کے نیچے کوئی بڑا برتن، کوئی بالٹی یا کوئی ٹب وغیرہ رکھ کے اور اوپر سے پانی ہم ڈال دیں، جو آپ نے فرمایا۔ بالکل یہ ہو سکتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ آسان چیز ہے، آج کل سکر مشینیں آتی ہیں نا، صحیح، کہ پانی کو سک کر لیتی ہیں وہ، صحیح، کہ جو کارپیٹ کی جو جگہ ناپاک ہوئی ہے وہاں پہ اچھے طریقے سے پانی بہائیں اور سک مشین کے ذریعے پانی کو سک کر لے۔ صحیح، پھر اس کے بعد پانی بہائیں، پھر سک کر لیں گے، اس طرح 3 مرتبہ پانی بہائیں گے اور سک کر لیں گے مشین کے ذریعے تو بھی پاک ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جی اگلی کال لیں گے۔ ہے کہ میرے بیٹے کا نام ہے وصال احمد، تو یہ نام کیسا ہے؟ وصال احمد کا غالباً، وصال احمد جو ہے صاد کے ساتھ، وصال کا مطلب ہے میلاپ، صحیح، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے نام میں۔ ٹھیک ہے، نام میں ٹھیک ہے۔ شاید وصال سے مراد یہ انتقال لے رہے ہوں، ہمارے اس کو کہتے ہیں کہ فلاں کا وصال ہو گیا تو انتقال ہو گیا، تو وصال بھی اس وجہ سے کہا جاتا ہے وصال اللہ، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا وصال ہو گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ ملحق ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چلا گیا۔ صحیح، بظاہر نام رکھنے میں حرج نہیں ہے۔ ٹھیک۔ جی اگلی کال۔ میرا نام محمد ریحان ہے۔ آپ کا سلسلہ ماشاءاللہ دارالفتہ اہل سنت بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال تھا کہ اگر راستے میں سے جا رہے ہوں اور کچھ پیسے وغیرہ پڑے ہوئے ہوں تو مقصد ہے وہ اس کے مالک تک جا کے پہنچایا جائے یا کیا کیا جائے، اس کے بارے میں آپ وضاحت فرما دیجیے۔ جی حضور کیا ارشاد فرمائے؟ ہر ایسی چیز کی جس کی عرفاً کچھ نہ کچھ قیمت ہے، صحیح، اور وہ گری پڑی بھی ملی ہے، مالک کا معلوم نہیں ہے، تو شرعی طور پر وہ لقطہ ہے، ٹھیک ہے، اور اٹھانے والے پر لازم ہے کہ وہ مالک کو تلاش کرے اور اس تک پہنچائے۔ صحیح۔ تو اب تلاش کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کی تشہیر کرے، اعلان کرے، اور تشہیر کرنے کے بعد، اعلان کرنے کے بعد اس کا مالک مل جاتا ہے تو اس کے مالک کو دے دے۔ صحیح ہے۔ اور اس نے اتنے عرصے تک تشہیر کی کہ اب ظن غالب ہو گیا کہ اگر مالک اس کا تلاش کر رہا ہوتا تو وہ مجھے مل جاتا اور میری اس سے ملاقات ہو جاتی یا وہ لینے کے لیے آ جاتا۔ تو جب ظن غالب ہو جائے کہ اب اس کا مالک نہیں آئے گا لینے کے لیے، کہ ایک عرصہ گزر گیا ہے، تو ایسی صورت میں اس لقطے کا حکم یہ ہے کہ وہ اس کو شرعی فقیر پر صدقہ کر سکتا ہے، کہ وہ جو لقطہ ہے اس کو شرعی فقیر پر صدقہ کر دے۔ یوں ہی اگر وہ خود شرعی فقیر ہے تو خود اپنے اوپر بھی استعمال کر سکتا ہے، اور ایسے ہی کسی نیک کام مطلب مسجد اور مدرسے وغیرہ میں بھی دے سکتا ہے۔ ٹھیک۔ اب یہاں پر تو اس کا ایک سٹیپ مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر مثال کے طور پہ اس کا مالک آ گیا چیز کا، صحیح، اس نے رابطہ کر لیا کہ میں نے سنا تھا کہ آپ ایک چیز کا اعلان کر رہے تھے، وہ چیز تو میری تھی، صحیح، اب انہوں نے بتایا کہ وہ چیز تو میں نے شریف فقیر پر صدقہ کر دی ہے، صحیح، تو اب وہ مالک راضی ہے اس پر کہ آپ نے صدقہ کر دیا، اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں صبر کر لوں گا یا میں خوش ہوں اس بات پر، تو اس پر کچھ لازم نہیں ہے، ورنہ اس پر اس کا بدل دینا لازم آ جائے گا، اللہ کہ اس کی جو بھی قیمت وغیرہ بنتی ہے یہ اس کو ادا کریں۔ صحیح۔ جی ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں۔ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا تو عدت کا کیا حکم ہے اور اس کا طریقہ بھی کیا ہے، ذرا ارشاد فرما دیں۔ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، ٹھیک ہے، اور عورت جو ہے عدت اس گھر میں گزارے گی جس گھر میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ صحیح ہے۔
اور دیگر اس کے احکامات یہ ہیں کہ وہ اس گھر سے بلا ضرورت شرعیہ باہر نہیں نکلے گی. جہاں پر ضرورت شرعیہ ہے یعنی شرعیت اس کو اجازت دیتی ہے وہاں پر باہر نکل سکتی ہے. مثال کے طور پہ اس کا کوئی حق ہے کہ جس کو وہ اس گھر سے باہر نکلے بغیر وصول نہیں کر سکتی اور عدت گزرنے کے انتظار کرے گی تو وہ حق ختم ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں اپنا وہ حق وصول کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہے. ایسے ہی وہ کسی معاملے میں گواہ ہے اور اگر اس نے اب گواہی نہیں دی تو جج جو ہے کیس ڈسمس کر دے گا, اس کے بعد وہ معاملہ ختم ہو جائے گا. یا سادہ سی مثال لے لیں کہ وہ اس کا شوہر مقتول ہے اور وہ خود عینی گواہ ہے کہ فلاں شخص نے اس کے شوہر کو قتل کیا ہے. اب وہ عدت میں بھی ہے اور معاملہ اس کی گواہی پر موقوف ہے. اگر یہ گواہی دینے کے لیے نہیں جائے گی تو جج جو ہے اس کی عدت گزرنے کا انتظار نہیں کرے گا, کیس کو ڈسمس کر دے گا. اس طرح اس کو حق نہیں ملے گا اور جو مجرم ہے اس کو سزا نہیں ملے گی. تو ایسی صورت میں یہ گواہی دینے کے لیے بھی عدت میں جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایسے ہی اگر وہ بیمار ہے اور کوئی ڈاکٹر وغیرہ دیکھنے کے لیے اسے نہیں آ سکتا اور اس کو لے کر جانا مجبوری ہے, جس طرح عمومی طور پہ بوڑھی اسلامی بہنیں جو ہوتی ہیں ان کے امراض ایسے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر ان کے لیے نہیں آ سکتے, ان کو اسپیشل ہاسپٹل میں لے کے جانا پڑ جاتا ہے. تو اس مجبوری میں بھی اس کو لے کے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ضرورت شرعیہ نہیں ہے تو وہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی, بناؤ سنگھار نہیں کرے گی, نئے کپڑے نہیں پہنے گی, خوشبو نہیں لگائے گی, سرما نہیں لگائے گی. صحیح جی. عدت کے حوالے سے بھی ہمیں جواب ملا. اگلی کال لیں گے. دنیا پر اڈا ذخیرہ سے بات کر رہا ہوں. یہ جو گھر میں عورتیں 72 سورت یاسین پڑھاتی ہیں, کیا یہ گھر میں یاسین صورتیں پڑھانی جائز ہے؟ 72 بار یاسین شریف کا ختم کروایا جاتا ہے. یاسین شریف کا جو ختم کروانا ہے یہ بہت ہی زیادہ مجرب ہے دفع بلیات میں اور قضاء حاجات میں. ٹھیک ہے. یعنی بلاؤں کو دور کرنے میں اور حاجات کو پورا کرنے میں. ٹھیک ہے. تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو میرے لیے سنت کا مدنی پن سورہ ہے اس میں جو سورہ یاسین کی تعداد لکھی ہوئی ہے اس کے اعتبار سے یہ عمل کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اب 72 کا عدد کیوں اختیار کیا گیا اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے. البتہ اس قدر ہے کہ سورہ جو یاسین ہے اس کا ورد کرنا یہ بلاؤں کو دور بھی کرتا ہے اور حاجات بھی اس کی وجہ سے پوری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اگلی کال لیں گے. محمد اشتاق احمد ڈنگا سے. میرا سوال یہ ہے کہ وضو کرنے سے پہلے یا ویسے بھی ہاتھ پاک کرنے کے لیے ہاتھ دھوتے ہیں تو ان پر کلمہ طیبہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. کلمہ پڑھنا کسی چیز کو پاک کرنے سے پہلے, کسی بھی چیز کو پاک کرنے کے لیے کلمہ طیبہ پڑھنا ضروری نہیں ہے کہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ باطن کی طہارت کے لیے ہے, روح کی طہارت کے لیے ہے. ٹھیک ہے. ہمارا جو ظاہری جسم ہے یہ مزیل نجاست چیز سے پاک ہو جائے گا, یعنی ہر وہ چیز کے جو نجاست کا ازالہ کر سکتی ہے اس سے پاک ہو جائے گا, اور وضو غسل وغیرہ جو ہے یہ پاک غیر مستعمل پانی سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کلمہ شریف پڑھنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ایک سوال میں SMS بھی آیا اس حوالے سے کہ یہ جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر, یعنی کوئی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن اگر ناپاک ہو جاتے ہیں تو کیا ان کے جسم سے کوئی کپڑا ٹچ کر جائے؟ جیسے سوال SMS یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں کوئی اسلامی بہن کیا ہاتھوں میں مہندی لگا سکتی ہے؟ تو مہندی کا حکم کیا ہوگا؟ یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ اگر آدمی ناپاک ہو گئے سمجھتے ہیں کہ یہ شاید پورا اس کا بدن ناپاک ہو گیا, اس سے کوئی کپڑا ٹچ کرے گا تو وہ بھی ناپاک ہوگا, اگر اس نے کسی چیز کو ہاتھ لگا دیا تو وہ بھی چیز ناپاک ہو جائے گی, کسی بندے کو چھو لیا تو بندہ بھی ناپاک ہو جائے گا. حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ انما المؤمن لا ینجس, کہ مؤمن ناپاک نہیں ہوتا. اس سے مراد یہ ہے کہ جو جس جگہ پر مؤمن کے نجاست لگی ہے فقط وہ جگہ ناپاک ہے نجاست کی وجہ سے, ورنہ اگر وہاں پر نجاست نہیں ہے تو مومن ناپاک نہیں کسی بھی حالت کے اندر. ٹھیک ہے. اگر بندے پر غسل فرض ہے, حائضہ حیض کی حالت میں ہے, تو بھی یہ ایک طرح کی نجاست باطنی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ظاہر میں نجاست نہیں پائی جا رہی ہے, شریعت نے اس کو ناپاک قرار دیا تو ہم اس کو ناپاک تصور کرتے ہیں. صحیح. ورنہ تو مخصوص جگہ پر کہ نجاست ہوتی ہے اس کو دھو لیا جائے تو بندے کے جسم پہ ظاہری طور پہ کوئی نجاست نہیں ہے. صحیح. تو جب نجاست نہیں ہے تو مومن پورا کا پورا پاک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ حدیث پاک جو ہے کہ انما المؤمن لا ینجس, کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا, اس کا پس منظر بھی یہی ہے. صحیح. کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رستے میں میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے ساتھ چل دیے. صحیح. گفتگو فرماتے ہوئے. تو ایک جگہ مجھے موقع ملا اور میں چپکے سے کھسک گیا. صحیح. وہاں سے نکل گیا
اور اس کے کچھ دیر بعد واپس آیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اینہ انت، کہ تم کہاں تھے؟ صحیح. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر غسل فرض تھا. اللہ. تو اب مجھے پریشانی ہوئی، مفہوم یہ ہے کہ مجھے کچھ پریشانی ہوئی. صحیح. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما المؤمن لا ینجس، سبحان اللہ، کہ مؤمن ناپاک کیا نہیں. منظر ہوگا، کیا بات. یہ اگلی کال. مرکز الاولیاء لاہور سے میرا سوال دارالفتاح میں یہ ہے کہ جو بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں ان کی پیدائش اور تاریخ کے حساب سے ستارے کے ساتھ ملا کر نام رکھا جاتا ہے، تو یہ کیا ایسا کوئی اس کے بارے میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ ایسا کوئی علم ہے ایسے نام رکھنا بچوں کے کیسا؟ جزاک اللہ خیر. اچھا، اس میں بہت ساری صورتیں ہیں، قرآن مجید سے بھی نام نکالتے ہیں، یعنی قرآن کھولا اور وہ کہیں سے بھی کھل گیا اور جو لفظ سامنے آیا تو اس سے نام رکھ دیا. اصل میں اس میں تو بعض اوقات لطائف بھی بن جاتے ہیں. دارالفتاح اہل سنت میں ہم ہوتے تھے کنز الایمان میں، جی جی، تو وراثت کے مسائل وغیرہ آتے ہیں، اس میں ورثاء کے نام پوچھے جاتے ہیں کون کون سے ورثاء ہیں، تو اس میں غالباً کسی وارث کا نام تھا یا مرحوم کا نام تھا. صحیح. وہ تھا قالو. تو اب وہ کالو ہم سمجھے تھے کالو، جس طرح اردو میں کالو نام ہوتا ہے نا. صحیح. جس کے کسی کا رنگ کالا تو اس کا نام کالو رکھ دیتے ہیں. صحیح. تو ہم سمجھے کہ وہ کالو ہے تو ہم وہ کالو لکھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں یہ نقطے والا قاف ہے. اللہ اکبر. تو پریشانی سی بھی سن کے یہ عجیب سا نام کیسے رکھ لیا. ان سے پوچھے بھی کیسے نام رکھا ہے، یہ کالو نام کیسے رکھ لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے کوئی دادا تھے تو انہوں نے قرآن پاک سے نام نکال کے رکھا تھا. اللہ. تو قرآن پاک میں قالو دیکھ لیا تو قالو رکھ دیا. تو اب ایسے تو قرآن پاک کے آپ کو جو حیرت ہوئی اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب اس میں کیا معنی تھا قالو میں؟ قالو کا مطلب قالو فعل ہے، اس کا مطلب ہے وہ بولے، انہوں نے کہا. صحیح. جمع کا صیغہ ہے. جمع کا صیغہ ہے، یہ نام نہیں ہے کسی کا. صحیح ہے. تو اب یہ نام رکھنا بھی عجیب ہے کہ کسی کا یہ نام رکھا جائے. صحیح ہے. تو آپ کیا فرمائیں گے نام کے حوالے سے؟ جو اب ایسے ہی قرآن پاک سے ہی اگر نام لیا جائے گا تو پھر اب اس طرح تو فرعون کا نام بھی قرآن پاک میں ہے. صحیح. شیطان کا نام بھی جگہ جگہ پر ہے. تو کوئی کیا مطلب قرآن پاک سے فرعون کا نام لے کر اپنے بچے کا نام رکھے گا؟ اچانک مطلب کھولے اور فرعون کا نام سامنے ہو. جی جی. بعض کا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ قرآن پاک کو کھولنا ہے، پھر اس کے بعد اتنے صفحے پلٹنے کے بعد فلاں لائن پڑھنی ہے، اس لائن کا جو پہلا حرف ہوگا یا آخری حرف ہوگا تو وہ بچے کا نام رکھ دیں. اللہ. اب پہلا حرف یا آخری حرف ہی شیطان آ گیا، اب کیا ہوگا؟ تو ایسا کوئی علم نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ ستاروں کے اعتبار سے یا تاریخ پیدائش کے اعتبار سے بچے کا نام رکھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. اور لیکن اس کا کوئی اثر سمجھنا کہ اس کی کوئی تاثیر بچے کے اندر پائی جاتی ہے تو تاثیر ماننا یہ بالکل باطل ہے. صحیح. کہ ستاروں کے اعتبار سے اس کا کوئی نام رکھا گیا ہے بچے کا اور اس میں کوئی بچے کی قسمت میں کوئی تاثیر ہوگی تو یہ تاثیر ماننا بالکل باطل ہے. صحیح. اور معاذ اللہ یہ سمجھنا کہ اس میں ستارے ہی مؤثر ہیں تو یہ تو بات سیدھی کفر ہے کہ یہ تو کفار کا عقیدہ ہوتا تھا کہ ستارے جو ہیں اس دنیا کے معاملات میں اور بندے کی قسمت میں اثر رکھتے ہیں. صحیح. ان ستاروں کی وجہ سے بندے کی قسمت بدلتی ہے، ان ستاروں کی وجہ سے موسم بہار آتا ہے، انہی کی وجہ سے گرمی اور سردی آتی ہے، انہی کی وجہ سے بندے پر پریشانیاں آتی ہیں، انہی کی وجہ سے بندے پر اچھائیاں آتی ہیں. صحیح. تو یہ اعتقاد رکھنا تو سیدھا کفر ہے. البتہ یہ کہ اسلام میں ستاروں وغیرہ کے ذریعے نام نکالنا کوئی لازمی چیز نہیں ہے، فقر اس قدر ہے کہ اچھا نام رکھا جائے. صحیح. تو جو اچھا نام ہے، مبارک نام ہے اور بلکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ہے تو وہی نام بچے کا رکھا جائے. اور احادیث کے اندر مدنی چینل کے ناظرین خود ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دلائی کہ اپنے گھر میں اگر بیٹا ہوتا ہے تو اس کے نام محمد رکھیں. محمد نام کی اتنی فضیلت ہے، احمد نام کی اتنی فضیلت ہے، یہاں تک فرمایا گیا کہ کل قیامت کے دن ان ناموں کی برکت سے یہ جن کے نام رکھے گئے اللہ تعالیٰ اس بچے کو، اس کے باپ کو جنت میں داخل فرما دے گا. اتنے فضائل ہیں. تو یعنی فضائل والے نام موجود، ترغیب موجود، احادیث موجود، اور ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں. تو علم دین کی دوری کی وجہ سے اس طرح کے معاملات ہیں. مدنی چینل کا یہ سلسلہ اسی حوالے سے رکھا گیا. ہماری شرعی رہنمائی کی جاتی ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے کے اندر کیا کرنا ہے، اس کی رہنمائی ہمیں فراہم کی جا رہی. جی اگلی کال لیں گے. میرا مفتی صاحب کو یہ سوال ہے کہ میرا ایک دوست ہے وہ کام کرتا ہے فرنیچر پالش کا، تو اس جو ہاتھوں میں پالش وغیرہ لگ جاتی ہے اس کے لیے وضو اور غسل کا کیا مسئلہ؟ کیونکہ پالش تو اترتی نہیں ہے، تو اس لیے پھر جو ہے اس بارے میں برائے مہربانی شاید فرما دیں. جی فرنیچر پالش کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ کام کاج کرنے والوں کے لیے اس میں کچھ رخصت ہے. یہ فرنیچر پالش کرنے والے ہیں، نان بائی جو آٹا گوندتے ہیں، رنگ ریز جو رنگ کا کام کرتے ہیں، جی ان کے ہاتھوں پر رنگ ریز کے ہاتھ پر رنگ لگ جاتا ہے، پالش کرنے والے کے ہاتھوں پہ پالش لگ جاتی ہے، آٹا گننے والے کے ناخنوں میں آٹا رہ جاتا ہے.
تو اس میں یہ ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں کو اتنا دھوئیں گے کہ جتنا یہ دھو سکتے ہیں، صحیح، اس چیز کو اتنا زائل کریں گے کہ جتنا زائل وہ کر سکتے ہیں، صحیح، بلا تکلف، ایک تکلف کے ساتھ کہ باقاعدہ اس کو وہ آپ برش سے یا جونے سے رگڑ رہے ہیں یا کوئی اور چیز لے کر آ رہے ہیں، مراد ہے کہ پانی کے نیچے اچھے طریقے سے رگڑ کے ہاتھ دھو لیے ہیں، تو جتنا وہ زائل ہوتا ہے اتنا وہ زائل کریں گے، اس سے زائد جو زائل نہیں ہو رہا ہے وہ ان کے لیے معاف ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ بچوں کی سالگرہ کرنا کیسا ہے، اس کا جواب دے دیں مجھے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، سالگرہ تو ایک عالمگیر مسئلہ ہے یہ۔ اس میں یہ ہے کہ اگر شرعی ممنوعات سے پاک سالگرہ کی جا سکتی ہے تو فقط ایک یہ مباح کام ہے، ٹھیک ہے، کہ نہ اس میں کوئی ثواب ہے نہ اس کے اندر کوئی گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے ہاں میرے خیال میں کوئی سالگرہ کا ایونٹ ایسا نہیں ہوتا کہ جو ممنوعات شرعیہ سے پاک ہو، صحیح، کچھ نہ بھی ہو تو اس کے اندر اسراف اور اختلاط، یہ دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ صحیح، کہ اسراف جس طرح مثال کے طور پہ غبارے پھوڑے جاتے ہیں، صحیح، کہ اکثر غبارے لٹکائے جاتے ہیں ان کو پھوڑا جاتا ہے، صحیح، ایک تو یہ اسراف ہے کہ بلا وجہ شرعی ان کو پھوڑا جا رہا ہے، صحیح، اور دوسرا اختلاط کے عزیز رشتہ دار جمع ہوتے ہیں جن کے اندر نامحرم بھی ہوتے ہیں، نامحرم عورتیں ہوتی ہیں، بے پردہ ہوتی ہیں، میک اپ کیا ہوتا ہے بطور خاص، وہ اختلاط بھی حرام ہے۔ صحیح، اور اس اختلاط کا جو سبب بن رہا ہے، اسراف کا جو سبب بن رہا ہے، یہ سالگرہ بن رہی ہے، تو ایسی صورت میں سالگرہ نہیں کی جائے گی۔ البتہ اس طرح بالکل سادہ سی سالگرہ کر لی جائے کہ گھر کے اپنے ہی گھر کے افراد سے مراد یہ ہیں کہ میاں بیوی ہیں، ان کے بچے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے، کوئی تھرڈ پرسن ہے ہی نہیں، نہ کوئی مرد ہے نہ کوئی تھرڈ پرسن میں سے عورت ہے، میاں بیوی ہیں، ان کے بچے ہیں، کیک منگایا گیا ہے، حضور غوث اعظم کی نیاز دی گئی ہے اور اس کا ثواب سب کو ایصال کر دیا گیا ہے، کیک کاٹ کے کھا لیا گیا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ مثال کے طور پہ یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اختلاط جو ہوتا ہے مردوں عورتوں کا اور غیر محرم کا، تو یہ تو ہماری شادیوں میں بھی دیگر تقاریب میں بھی ہوتا ہے، اس میں ہم کیا کریں؟ اس میں بھی بچنے کا حکم دیا جائے گا، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو چیز ایک سنت ہے یا بندے پر لازم ہے یا ایک بالکل مباح سے اس کا اوپر والا درجہ ہے، تو اس سے منع نہیں کیا جائے گا، اس کے تو کرنے کی اجازت دی جائے گی، لیکن اس میں ممنوع کاموں سے روکا جائے گا۔ ایک ایسی چیز کے جو ہے ہی مباح کے درجے کے اندر، تو وہاں پر اس چیز سے منع کر دیا جائے گا کہ آپ اس میں نہ پڑھیں، کیونکہ آگے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔ اب نکاح چونکہ سنت مؤکدہ ہے، جو حدیث پاک میں بھی ہے کہ النکاح سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری سنت سے روگردانی کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو نکاح کا درجہ جو ہے کم از کم بھی سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان گناہوں کی وجہ سے سنت مؤکدہ کو ترک کرنے کا نہیں کہا جائے گا کہ نکاح ہی ترک کر دیں آپ، نکاح بالکل کریں، لیکن اس کے ساتھ جو دیگر عوارضات ہیں، ممنوعات شرعیہ ہیں، ان سے رکنے کا کہا جائے گا کہ ان ممنوعات شرعیہ سے رکیں، مرد عورت کے اختلاط سے رکیں، بینڈ باجے سے رکیں، دیگر گناہوں کے کاموں سے رکیں۔ ٹھیک ہے، بہت پیارا، اس حوالے سے بھی مفتی صاحب نے ہمیں جواب ارشاد فرمایا۔ مزید چل کر ناظرین سلسلہ ہوا، بہت اہم معلومات ہوئی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔